خوبصورت مردانہ قد کاٹ، اوپر سے بول چال کا انداز تو وہ تو مبہوت ہی رہ گئی تھی۔ عثمان سے رسمی بات چیت ختم ہوئی تھی۔ فائقہ کے مشاغل اور تعلیم وغیرہ جیسے ہی سوالات کے بعد وہ اما بی اور بابا صاحب کے ساتھ مگن ہو گیا تھا، اور فائقہ وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر ٹکٹکی باندھے عثمان فاروق کو دیکھتی رہی تھی۔ رات کی محفل برخاست ہوئی تو اما بی اور بابا صاحب سونے کے لیے چلے گئے۔ عثمان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فائقہ کمرے میں آئی تو ماں آرا گہری نیند میں تھی اور فائقہ کی آنکھوں کو نیند کوسوں دور تھی۔ اگلے دن بھی ماں آرا عثمان کا سامنا نہ ہو سکا۔ عثمان لیٹ اٹھا تھا، کھانا وغیرہ اس نے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اما بی کے کمرے میں ان سے مل کر باہر نکل آیا تھا۔ گاؤں میں ان کی لمبی چوڑی برادری اور ہلکا احباب تھا۔ سارا وقت ان سے ہی ملنے میں گزر گیا تھا۔ رات کے لوٹا تو ماں آرا فائقہ کے کمرے میں جا چکی تھی۔ اگلے دن ماں آرا جلدی سے اٹھ گئی تھی، جبکہ فائقہ بھی سو رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکل آئے۔ صبح کے وقت لان میں ٹہلتے وہ اپنی زندگی اور اپنی ماں کی بے بسی کے متعلق سوچتی کھوٹتی اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ بے دہانی میں سامنے سے آتے جاگنگ کرتے ہوئے ایک جاگنگ ڈریس میں ملبوس عثمان فاروق سے ٹکراتے بچی تھی۔ آپ وہ فائقہ کے عثمان فاروق کی تصویر دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے سامنے کھڑے مردانہ وجاہت خوبصورتی کے پیکر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس قدر مکمل حسن، اس قدر مردانہ شخصیت کا وقار۔ عثمان فاروق کہتے ہیں مجھے، اور آپ؟ وہ سنبھل چکا تھا اور ماں آرا حجل سی ہو گئی تھی۔ وہ جو مورت بنی اسے دیکھ رہی تھی ایک دم سنبھلی تھی ماں آرا۔ وہ دھیمے سے بولی تھی، ماں آرا سوری، میں نے پہچانا نہیں۔ اتنے رکھ رکھاؤ والی ملازمہ تو نہیں تھی، تو رشتہ دار بھی نہ تھی۔ میں فائقہ کی دوست ہوں، اس نے کہا تو وہ سر ہلایا گیا۔ اوہ آئی سی، اما بی نے ذکر تو کیا ہوا تھا کہ فائقہ اپنی کسی دوست کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ جواباً وہ ماں آرا صرف مسکرا دی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ عثمان فاروق نے اسے بغور دیکھا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اتنا حسن نہیں دیکھا تھا، لیکن ماں آرا کے وجود میں جو رکھ رکھاؤ تھا وہ کم ہی کہیں دیکھا تھا۔ میں فائقہ کی یونیورسٹی فیلو اور روم میٹ ہوں، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ اوہ ایکسکیوز می۔ وہ زیادہ دیر اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی اور فوراً اندر کی طرف چلی گئی۔ عثمان فاروق باہر کی طرف نکل گیا۔ فائقہ اور ماں آرا کو کافی پسند تھی۔ فائقہ کی فرمائش پر ماں آرا کافی بنا رہی تھی جب عثمان کی کچن میں آمد ہوئی۔ ہیلو لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عثمان فاروق سے ماں آرا کا دوسرا سامنا تھا۔ کچھ نہیں، ماں آرا کافی بہت اچھی بناتی ہے تو اسے کافی بنوا رہی ہوں۔ نائس، پھر تو میں بھی ایک مگ پیوں گا۔ اس نے براہ راست ماں آرا کو دیکھا تو فوراً رخ بدل گئی تھی۔ اما بی کہاں ہیں؟ وہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اسے اما بی کہیں بھی دکھائی نہ دی تو ملازمین کے بتانے پر وہ فائقہ سے پوچھنے ادھر آ گیا تھا۔ وہ تو اپنے منچلے چچا کی طرف گئی ہیں، ان کی سیکنڈ بہو کے ہاں کل شب بیٹا پیدا ہوا، اس کی مبارکباد دینے۔ فائقہ نے بتایا۔ تمہاری یہ دوست بات چیت نہیں کرتی کیا؟ عثمان فاروق نے اسے مسلسل خاموشی سے کافی پھینٹنے دیکھا تو وہ بولا۔ فائقہ ہنسی۔ ماں آرا پزل ہو چکی ہے۔ بلا وجہ الفاظ کا ذخیرہ ہم لوگ جمع نہیں کرتے جناب۔ پھر تو تم لوگ بڑے باکمال ہو۔ وہ مسکرایا، ایک نظر پھر ان کی طرف پیٹھ موڑے، اپنے کام میں مگن لڑکی کو دیکھا۔ سرخ جوڑے میں جگمگاتا چہرہ۔ عثمان فاروق کو پھر ٹھٹکا۔ اس لڑکی میں اسے ایک لمحے کی بڑی عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ فائقہ نے کہا تو عثمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اپنے منہ سے گفٹ مانگتے ہوئے شرم تو نہیں آئے گی؟ اس میں شرم کیسی؟ اما بی نے کہا تھا میں نے بھی آپ کو اچھی طرح یاد کروا دیں کہ مجھے کیا چاہیے۔ لایا ہوں بابا، سب کچھ لایا ہوں، ذرا یہ ملنے ملانے سے فارغ ہو لوں تو پھر وہ سب بھی دوں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ماں آرا نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اچھی خاصی پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس شخص کے سامنے اپنے الفاظ گونگے بہرے لگنے لگے تھے۔ اس نے کافی بنا کر ایک مگ فائقہ کو دیا اور دوسرا عثمان فاروق کی طرف بڑھا دیا۔ تھینکس۔ مگ لیتے ہوئے ہلکا سا ہاتھ ٹچ ہوا تھا۔ ماں آرا نے سرت سے ہاتھ اٹھایا، جبکہ عثمان فاروق حیران ہوا۔ فائقہ نے نوٹ نہیں کیا۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، وہ اپنا مگ لے کر فائقہ کو کہہ کر تیزی سے کچن سے نکلی تھی۔ تمہاری اس دوست کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کافی کسیف لیتے اس کا انداز پرسوچ تھا۔ کہاں سے ہے؟ اسلام آباد سے ہے۔ حیرت ہے بھائی، پھر بھی ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ وہ حیران ہوا تھا۔ ان کے کچھ فیملی ایشوز ہیں، اسی وجہ سے اس نے ٹالنا چاہا تھا۔ عثمان فاروق خاموش رہا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے آپ کے آگے کے لیے؟ اس نے جان بوجھ کر بات بدل دی تھی۔ فی الحال تو میں اپنا آفس اسٹیبلش کروں گا، اس کے بعد اگر بابا کی رضامندی ہوئی تو اس کا پولیٹکس میں ساتھ دوں گا۔
वो तफसील से अपना प्लान बताने लगा तो फाइका दिलचस्पी से उसे सुनने लगी। उस्मान की वतन वापसी पर बाबा साहब ने एक बड़े पैमाने पर दावत का एहतमाम किया था। उनके हल्का अहबाब की एक वसी लिस्ट थी जो मदूक थी और अंदरूनी तौर पर माबीन खानदान के तमाम लोगों के लिए एक तकरीब मुनक्किद कर रखी थी। फायजा भी लाहौर से आई हुई थी और उनके दोनों बेटे हालांकि इर्द गिर्द घूम रहे थे। माँ आरा भी मुदब्बर सुलझी हुई बातें करते शेर अफकर को देखकर रहा था। तुम्हारा ये भांजा मुझे बहुत पसंद आया है। दोनों फाइका के कमरे में थी। बच्चे भी वही थे। मुझे भी बहुत पसंद है, बल्कि अम्मा भी चाहती हैं कि शेर अफगर उनके पास ही रहे, लेकिन ये स्कूल जाता है तो लाहौर में रहता है, वरना छुट्टियों में सारा वक्त उनके गांव में गुजरता है। अफगर ने उनके गाल पर प्यार करते हुए कहा तो अफगर मासूम सा मुंह बनाकर वहीं बैठ गया था। मारा को उसे देखकर मजीद हंसी आई तो शेर अफगर को बुरा लगा। हालांकि आनी मुझ पर हंसती हैं। नहीं बेटा, आनी तो आपकी तारीफ कर रही थी। उसने समझाया तो उसने संजीदगी से दोनों को देखा। मारा को और हंसी आई कि छोटा सा लड़का किस कदर तेज था कि अम्मा अम्बी के पास जा रहा हूँ, चलो शेयान। और शेयान की उंगली थामकर वहां से निकल गया था। अमेजिंग यार, बड़ा ही ज़हीन लड़का है। आहर भांजा किसका है? फायका ने कॉलर खड़े किए। चलो आओ बाहर चलते हैं। अम्मा बी ने दोबारा पैगाम भिजवाया। दोनों तैयार थी। फायका ने अपना नया ड्रेस दिया था और पिंक कलर की हल्की कढ़ाई वाले सूट में मारा महताब की तरह धमक रही थी। फायका भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो दोनों बड़े कमरे में पहुंची तो फायजा ने फायका के साथ खड़ी मारा को बगौर देखा। ये कौन है? उसकी एक चचाजाद ने भी फायजा से पूछा था। फायका की दोस्त है, बहुत खूबसूरत लड़की है। अरे भाई, वो बड़ी सताशी नज़रों से उसे देख रही थी। फायका बहुत हसीन लड़की थी, लेकिन माँ आरा के सामने वो मान पड़ रही थी। इसी दौरान उस्मान किसी काम से अंदर आया था और इन दोनों के पास रुक गया था। फायजा के माथे के तेवर बदलने लगे। उस्मान ने शायद माँ आरा से कुछ कहा था। वो पजल हो रही थी और फिर उसने उस्मान से कोई बात की थी। उस्मान खिलखिलाकर हंसा था और फिर फायका ने कुछ कहा तो वह कंधे उचकाकर वहाँ से चला गया था। फायजा को ये सब अच्छा नहीं लगा था। न जाने क्यों उन्हें फायका की ये दोस्त अच्छी नहीं लगी थी। वो मौके मिलने पर फायका के पास आई थी। माँ आरा किसी रिश्तेदार लड़की के साथ बातों में मसरूफ़ थी। ये तुम्हारी दोस्त वापस नहीं गई? उन्होंने छूटते ही पूछा था। जब मैं वापस जाऊंगी तो मेरे साथ ही जाएगी। तोबा, कैसे वालिदैन ने जवान जान लड़की को किसी के यहाँ बेफिक्री से रहने भेज दिया। उसके वालिद जिंदा नहीं है तो माँ है ना, लेकिन रिश्तेदारों के यहाँ रह रही है। उसने वही रटी रटाई बात उनसे कही थी। बड़ा प्रेम होता है लोगों में, ऊपर से कुछ और अंदर से ऐसी मासूम शक्लें तो अक्सर धोखा देती हैं। वो किसी से बातें कर रही थी, चेहरे पर मदम से मुस्कुराहट। फायजा ने उसे देखते हुए कहा तो फायका हंसी। आप भी कमाल करती हैं। पहले इसके खानदान और बैकग्राउंड की फिक्र थी, वो बताया है, तो अब उसकी ज़ात की फिक्र से तरफ से फिक्रमंद हो रही हैं। 1 साल से वो मेरे साथ है, अच्छी तरह जानती हूँ। कोई गलत हरकत नहीं देखी मैंने उसमें। बहुत अच्छी लड़की है, फिर भी मोहतात रहो। और उस्मान की मौजूदगी में उसे उसके सामने लाने की ज़रूरत भी नहीं। इतनी तो हसीन है वो। फायका फिर हंसी थी। और हाँ, मैंने भी अम्मा भी से कह दिया है जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों की एंगेजमेंट का इंतज़ाम करें। जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट होती है शादी हो जाएगी। वो कहकर आगे बढ़ गई थी। फायका खुशगवार हैरत से उसे जाता देख रही थी। वो फायका के यहाँ आकर बहुत खुश थी। काफ़ी सारे दिन गुजर चुके थे। वो अंदर ही अंदर उन लोगों की अमारात से मुकम्मल तौर पर मरऊब हो चुकी थी। फायका को अचानक तेज़ बुखार ने आ लिया। अगले दिन माँ आरा ने फ़ोन से कॉल मिलाई थी और यहाँ आने के बाद 2-3 बार सबकी गैर मौजूदगी में उस फ़ोन से अपनी माँ से रब्ता कर चुकी थी। कल मिलते ही दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो उलझी थी। अम्मा कहाँ है? हाला पे तो आवाज़ सुनकर वो परेशान हो चुकी थी। वहीं रहने वाली उसकी माँ की हादमा थी, वो जो बहुत काबिल भरोसा खातून थी। तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी बिगड़ी थी तो वो परसों अस्पताल ले गया, वही दाखिल है। कौन से अस्पताल? खबर सुनकर वो अज़खत परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ अस्पताल का नाम बता दिया गया। मैं आती हूँ हॉस्पिटल। बात सुनो, तुम्हारी माँ ने सख्ती से मना कर दिया कि तुम वहाँ से नहीं आओगी। हसन आरा को इल्म हो गया तो तुम वहाँ आई हो तो फिर तुम्हें वापस नहीं आने देगी। तो हर जगह तुम्हें ढूंढ चुकी है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी गई थी, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकती। मेरी माँ सख्त बीमार है और मैं इतनी बेबस हूँ कि उन्हें आकर मिल भी नहीं सकती। वो रोने लगी थी। हौसला करो, माँ के लिए दुआ करो। दूसरी तरफ से कॉल मुनक़ता हो गई थी। वो शिद्दत से रो दी। क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसकी आवाज़ पर अपनी जगह साकित हो गई थी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद गर्दन घुमा कर देखा तो उस्मान फारूक अकब में खड़ा बड़ी संजीदगी से देख रहा था। क्या मसला है? कौन बीमार है? वो शायद उसकी गुफ्तगू सुन चुका था। आपकी वालदा बीमार है क्या? उसकी खामोशी पर उसने फिर पूछा। जी। वो कहकर तेज़ी से वहाँ से अंदर की तरफ चल दी। वो फायके के पास आई तो वो लेटी हुई थी। मेरी अम्मी सख्त बीमार है, मैं आज ही वापस जाऊँगी। ओह, क्या हुआ उन्हें? मैंने कॉल की थी, मुलाजमा बता रही थी कि वो हॉस्पिटल में है। वो फिर रो दी। फायका ने उठकर उसे तसल्ली दी। टेंशन न लो, सब ठीक हो जाए। मैं अभी वापस जा रही हूँ। फैसला कुन अंदाज था।
میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آرام کرو۔ اگر تمہارا ڈرائیور مجھے ڈراپ کر دے تو مہربانی ہوگی۔ میں اماں ابی سے بات کرتی ہوں، تم پیکنگ کرو۔ وہ اٹھ کر اماں ابی کے کمرے میں آ گئی۔ عثمان وہی تھا۔ ماہرہ کی والدہ کافی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ واپس جانا چاہ رہی ہے۔ اوہ، کیا ہوا؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ یہ تو نہیں پوچھا۔ کہاں ایڈمٹ ہے؟ اسلام آباد میں۔ اچھا، تم تو ابھی واپس نہیں جا رہی، وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی جائے گی کیا؟ انہوں نے کہا۔ کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ ویسے عثمان بھی اس وقت اسلام آباد جا رہا ہے، اگر اسے اعتراض نہ ہو تو وہ عثمان اسے چھوڑ دے گا، ورنہ پھر تو ڈرائیور ہے نا۔ میں پوچھ لیتی ہوں، فائقہ نے کہا۔ کیوں عثمان چھوڑ دو گے اسے؟ انہوں نے بیٹے سے بھی پوچھنا چاہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لڑکی سے پوچھ لیں۔ چلو پوچھ لیتے ہیں۔ اماں بھی فائقہ کے ساتھ ہی اس کمرے میں آئی تھی، وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ اماں بھی نے عثمان کے ساتھ جانے کی بات کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ توقع کے بعد اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اماں بھی نے اسے کافی سارے تحائف دیے تھے، وہ لینے میں متعامل تھی، لیکن اماں بھی اور فائقہ کے اصرار پر اسے قبول کرنے پڑے۔ کچھ دیر کے بعد وہ عثمان کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ عثمان گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ کو کیا ہوا ہے؟ کافی دیر کے بعد عثمان نے ہی گفتگو میں پہل کی تھی۔ وہ استھما کی مریضہ ہے، اکثر پرابلم رہتا ہے، اب زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی تھی۔ چلیں، اللہ بہتر کرے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ وہ پریشان تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں پوچھتی تھی۔ عثمان نے نوٹ کیا تھا کہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھنے لگا۔ میں اکلوتی بیٹی ہوں اپنی اماں کی۔ والد کیا کرتے تھے آپ کے؟ میری پیدائش سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اوہ، پھر تو بڑا مسئلہ درپیش رہا ہوگا آپ کی مدر کو۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ آپ کی تعلیم کے اخراجات کیسے ادا ہوتے ہیں پھر؟ ہمارے ریلیٹیوز اماں کو خرچ وغیرہ دیتے ہیں۔ ایک لمبا اور سفر تھا۔ عثمان تو بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اور ماں آرا وہ بھی جیسے خاموش رہ کر اکتا گئی تھی۔ عثمان فروخ کے یہ سوالات اسے برے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ دونوں سارے راستے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہے تھے۔ عثمان اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، اپنی ایجوکیشن، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات، اور وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ راستے میں 2 جگہ رک کر اس نے کھانے پینے کے لیے کچھ اشیاء بھی لی تھی۔ پھر راستے میں مارا کو نیند آ گئی تو وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر سو گئی تھی۔ کافی سارا وقت گزر چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں اسلام آباد میں تھے۔ جانے پہچانے راستے دیکھ کر وہ ایک دم محتاط ہوئی تھی۔ وہ اس سے ہاسپٹل کا نام شروع میں ہی پوچھ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل کے سامنے تھے۔ آپ نے مجھے جہاں ڈراپ کیا، بہت بہت شکریہ۔ میں اندر چلی جاتی ہوں، نہ جانے وہاں اماں کے ساتھ کون کون ہوگا، کسی صورتحال کا سامنا پڑے گا، اس کی ذات کا نہ جانے کیسا تماشا بن جائے۔ وہ عثمان کے سامنے اپنی ذات کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا، اس نے بہانے سے منع کرنا چاہا تھا۔ جہاں میں اتنا سفر طے کیا ہے وہیں عیادت کے لیے مجھے قطعی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اپنی جگہ پر مصر تھا۔ چلیں آئیں، چلتے ہیں۔ علم تو ہوگا کس نام سے ایڈمٹ ہیں، کس طرف سے؟ حویلی کی طرف سے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر کال کر کے حالت سے ساری معلومات لے لی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا مصادق وہ عثمان فروخ کے ہمراہ اندر آئی تھی۔ یہ کوئی درمیانے درجے کا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ ریسیپشن سے معلومات لے کر وہ مطلوبہ کمرے کی طرف آ گئی تھی، اور پھر وہاں دیکھے میرے رشتے دار بھی ہوں گے، پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا ریاکشن دیں گے۔ میں صورتحال دیکھ لوں تو پھر آپ کو کمرے میں لے جاؤں گی۔ دوسری منزل پر کمرہ تھا، یعنی مجھے دیکھ کر کچھ غلط بھی سمجھتے۔ اس نے واضح الفاظ میں پوچھا تھا۔ کچھ بھی سمجھ لیں، اوکے، آپ مل لیں، پھر جو صورتحال ہوئی بتا دیجیے گا، میں ادھر ہی ویٹ کرتا ہوں۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی کمرہ تھا، اسے وہیں چھوڑ کر خود کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ عثمان نے اسے جاتے دیکھا تو وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں چند لوگ جمع تھے۔ اسے دیکھ کر فوراً چونکہ ایک کام والی ملازمت تھی، ایک حسن آرا کے ماتحت کام کرنے والی لڑکی۔ لو آ گئی ماں آرا بھی۔ ماں آرا ان کو دیکھ کر فوراً چکی تھی، لیکن ماں آرا اسے نظر انداز کرتے اپنی ماں کی طرف بڑھی تھی، جو آنکھیں بند کیے ہوئے پڑی تھی۔ بڑے وقت پر آئی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تیری ماں کے پاس زیادہ وقت نہیں، 1-2 دن کی مہمان ہے بس، اس لڑکی نے کہا تو اس نے پریشان نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ اماں، اس نے ماں کا کندھا ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بیٹی کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر پیدا ہوا تھا۔ کیوں آئی ہو تو یہاں؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ جا چلی جا، حسن آرا کو علم ہو گیا نا تو تجھے قید کر لے گی، بھوکے شیر کی طرح وہ تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ کی اس قدر خراب طبیعت کا سن کر میں بھلا کیسے رہ سکتی تھی؟ حسن آرا کچھ بھی کرے، میں آپ کو اس قدر تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، ابھی بھی میری بات مان لے، جا چلی جا۔ حسن آرا رات آئے گی اور اس سے پہلے کہ جہاں سے نکل جائے۔ میں نہیں ڈرتی اس سے جو اس کے خوف میں اپنی موت سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں۔ وہ رو دی تھی۔ کیسے آئی ہے تو؟ فائقہ کی کزن کے ساتھ، میری بات مان، اسی کے ساتھ واپس چلی جا، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ یہ دیکھ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو، ساری زندگی تمہاری ہاتھوں کی یہ جہنم خریدا ہے،
میں نے اب اس مقام پر آ کر میری محنت ضائع مت کر، میرے حال پر چھوڑ کر چلی جاؤ یہاں سے۔ ماں کے ہاتھ سر پر رکھ کر روتی تھی، بڑی بد نصیب ہوں میں جو تجھے اس طرف سے کوئی سکھ نہیں دے سکی۔ بس میری ایک یہی خواہش ہے کہ تم عزت کی زندگی گزارو۔ بس وہ بیٹی کا سر تپا رہی تھی۔ ماں آرا خاموشی سے سلگتی رہی، دیر تک ماں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اماں اسے بار بار سمجھا رہی تھی وہ جہاں سے چلی جائے، پھر اسے اماں کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ وہ اماں سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے جانے لگی تو وہاں موجود 2 خواتین نے اس کا راستہ روکا۔ اتنی جلدی جا رہی ہو حسن آرا؟ تو تمہیں تلاش کرتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کھو چکے اور تم ہو کے ملتی ہی نہیں۔ رات کو آئے گی، علم ہوا تو تم آئی تھی تو ہمیں بھون کر رکھ دے گی، تو ہم تمہیں اب جانے نہیں دیں گی۔ لڑکی نے کہا تو ماں آرا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنی ماں کی خبرگیری کو آئی تھی، چلو اس بہانے علم تو ہوا تم زندہ بھی ہو۔ ویسے آئی کس کے ساتھ اور ہوتی کہاں ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھو، میں تم لوگوں کی غلام نہیں ہوں جو تم لوگوں کی مانوں۔ خبردار میرے راستہ روکا تو۔ وہ لڑکی دھکا دے کر باہر نکلی، تیزی سے کمرے سے نکلی، لیکن کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے عثمان فاروق کو دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہوگی۔ ملازمہ اور وہ لڑکی بھی فوراً باہر نکلی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر رکی تھی۔ آپ باہر نہیں آئیں تو میں نے سوچا خود ہی چل کر آپ کی والدہ کی عیادت کر لوں، وہ ماں آرا کو کہہ رہا تھا۔ لڑکی معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ ارے ماں آرا، تم بڑی چھپی رستم نکلی ہو، بڑی موٹی اسامی پھنسائی ہے تو نے۔ ویسے ہے کون یہ؟ انداز بڑا عامیانہ تھا اور الفاظ اس سے بھی زیادہ ناگوار۔ عثمان فاروق نہایت ناگواری سے دونوں کو دیکھا اور ماں آرا تو مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ آپ چلیں یہاں سے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ حسن آرا نے شہر کا سب سے امیر بندہ تیرے لیے پھنسایا ہے، وہ تو ہماری بوٹیاں نوچ دے گی اگر تمہیں ہم نے جانے دیا تو۔ وہ لڑکی پھر کہہ رہی تھی۔ عثمان فاروق نہایت حیرانی سے ان کو دیکھا۔ چلیں جلدی سے۔ وہ فوراً آگے بڑھ گئی، لیکن لڑکی نے فوراً اس کا ہاتھ تھما تھا۔ آرام سے اندر بیٹھ، میں ہاسپٹل کے فون سے حسن آرا کو کال کر لیتی ہوں، وہ ابھی پہنچ جائے گی۔ اس نے زبردستی سے اندر کہا۔ ماں آرا روحان سی ہو گئی تھی۔ پلیز عثمان میری مدد کریں، اس نے کہا تو عثمان فاروق نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز عثمان، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ لڑکی زیادہ مزاحمت نہ کر سکی عثمان کے سامنے، وہ بالکل بے باس تھی۔ عثمان نے کھینچا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماں آرا تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ تو اس جھگڑ میں مت پڑ، عثمان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تجھے نہیں پتا حسن آرا نے اس کے بدلے کتنے پیسے اس موٹے سیٹ سے لیا ہوا ہے؟ اسے ماں آرا نہ دی تو وہ حسن آرا کو ہی بیچ ڈالے گا، وہ زور شور سے کہہ رہی تھی۔ عثمان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ لڑکی کا لب و لہجہ، اس کے الفاظ اور اطوار، وہ کس کماش کی لڑکی تھی، سب کچھ واضح تھا۔ وہ اس لڑکی سے الجھے بغیر تیزی سے وہاں سے پلٹا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ باہر آیا تو ایک طرف روڈ کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں، ڈراپ کر دوں۔ وہ رو رہی تھی۔ اور پھر نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہاں؟ ہاسٹل۔ وہ آسمان کے سامنے ازخط شرمندہ تھی، سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے 2-3 بار کہا تو وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ یہ لوگ کون تھے؟ پوچھ طرح عثمان نے پوچھا تو وہ ہنوز خاموش رہی۔ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور مارا ایک دم سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے روتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کو ساری دنیا سے چھپاتی آ رہی تھی۔ آج آخرکار لوگوں پر آج کار شروع ہونا ہو چکی تھی۔ اس کی ذات بے مول ہو چکی تھی۔ کتنی مشکل میں وہ اپنا مقام بنا رہی تھی، وہ سب بے معنی ہو گیا تھا۔ آپ پلیز روئے مت، دیکھیں مجھے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ جواباً وہ روتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عثمان ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا۔ آئیں چائے پلاتا ہوں، پھر آپ کو آپ کے ہاسٹل ڈراپ کر دوں گا۔ گاڑی روک کر اس نے کہا تو ماں آرا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ نے جو دیکھا جو سنا وہ جو بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری ماں یا میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نفرت کرتی ہوں ان لوگوں سے اور ایک عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اور بعض اندر جانے کے بجائے کہہ رہی تھی۔ عثمان فاروق کی نظروں میں گرنا اس کی عزت نفس پر ایک گہری چوٹ تھی۔ کیا آپ مجھے تفصیلاً بتانا چاہیں گی؟ ہو سکتا ہے میں اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکوں، وہ کہہ رہا تھا اور ماں آرا نے اسے دیکھا تھا۔ بھیگی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات ہے کہ عثمان فاروق کئی ثانیے تک اسے دیکھتا رہ گیا۔ جواباً مارا نے اسے وہ سب کہہ دیا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی تلخ حقیقت تھی۔ اس سب میں بھلا آپ کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، حالات آپ کو اس مقام پر لے آئے تھے، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو معاشرے میں ایک باعزت مقام دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انسان کی اصل ویلیو اس کا اخلاق اور کردار ہے، نہ اس کا خاندانی حسب نسب اور مراتب۔ وہ کہہ رہا تھا۔ مارا کو لگا جیسے اس کے اندر ایک سکون سا اتر آیا ہے۔ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا آپ آشکار کیا تھا اور شکر تھا کہ اس شخص نے اس کی حقیقت جان کر اسے ذلیل نہیں کیا۔
چلیں آئیں چائے پیتی ہیں اور پھر میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، وہ کہہ رہا تھا، اور اس پر ماں آرا انکار نہ کر سکی اور وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ اس دن دونوں نے بہت ساری باتیں کی تھی۔ عثمان فاروق کا اسے اہمیت دینا، مارا کو لگا کہ اس نے گویا نئی زندگی مل گئی ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا تھا، عثمان فاروق کے نام کا ایک نیا باب، جس نے اس کی نہ صرف دنیا بدل دی تھی بلکہ فائقہ کی زندگی میں بہت سارے اثرات مرتب کیے تھے۔ دونوں اکثر ملنے لگے تھے اور اس کی ماں صحت یاب ہو کر واپس چلی گئی تھی۔ وہ اکثر عثمان سے کسی نہ کسی سے کام میں ملتی رہتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو نئی کلاسز کا آغاز ہوا تو فائقہ بھی واپس آ گئی تھی، اپنی ذات کا موازنہ کرنے لگی تھی۔ وہ فائقہ سے کسی بھی طور کم نہ تھی، لیکن اس کی زندگی میں جو محرومیت تھی وہ فائقہ کی زندگی میں نہ تھی۔ سب سے بڑھ کر عثمان فاروق جیسا انسان فائقہ کی چاہت تھا۔ وہ اکثر تادیر الجھنے لگی تھی۔ جو عثمان سے میل ملاقات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دل میں فائقہ سے متعلق عجیب سا حسد پیدا ہونے لگ گیا تھا۔ اسے عثمان فاروق اپنے تمام مسائل کا حل دکھائی دینے لگا تھا۔ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ عثمان فاروق سے کہتی اور عثمان فاروق اس کا مسئلہ منٹوں میں حل کر کے دیتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فائقہ عثمان فاروق کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ماں آرا کو اپنی تمام محرومیوں اور مسائل کا واحد حل عثمان فاروق ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ بے شک حسن آرا جیسی لڑکیوں کی زندگی نہیں گزار پائی تھی، نہ ان جیسے انداز سے اور نہ ہی اطوار۔ اس کی شروع سے ہی اولین ترجیح عزت نفس کا تحفظ اور اس گندے آلود ماحول سے نکلنا تھا، لیکن اس نے زندگی کا اولین حصہ ان لوگوں میں گزارا تھا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ مرد کی کمزوری کیا ہے اور کسی بھی مرد کو ان کے ہاں عورتوں کی کس طرح اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ عثمان فاروق کوئی فرشتہ نہ تھا جو بہکتا نہیں۔ مارا کی عزت کی زندگی پانے کا خواب ایسا ہتھیار تھا جو اس نے استعمال کیا تھا، اور عثمان فاروق اس کی باتوں میں آ گیا تھا یا اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، دونوں میں سے کوئی تو بات تھی۔ کچھ ماہ کے عرصے میں دونوں کے تعلقات جس موڑ پر آئے تھے، عثمان فاروق اسے محبت اور ماں آرا اسے اپنی تمام تر محرومیوں کا نجات دہندہ سمجھتی تھی۔ دونوں کی محبت اپنے اپنے مقام پر خاموش ندی کی طرح رواں دواں تھی۔ ایسے میں وقت تیزی سے بدلا تھا۔ ایگزامز ہوئے تو فائقہ واپس چلے گئی اور ماں آرا وہ کسی اور وومن ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی اماں اسے ایک مقبول رقم بھجوا دیتی تھی۔ اب اس کی بہت ساری ضروریات عثمان فاروق کے طفیل بھی پوری ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ عثمان فاروق کے ساتھ ساری عمر گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ انہی دنوں میں حویلی میں اماں بھی نے عثمان فاروق اور فائقہ کی شادی کی بات شروع کر دی تھی۔ چھیڑی تھی تو عثمان فاروق حد سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ میں فائقہ سے کبھی شادی نہیں کروں گا، صاف انکار تھا۔ اماں بھی نے لاکھ سمجھایا تھا، لیکن لاڈلے ضدی بیٹے کی ضد نہ ٹوٹی تھی۔ اگر فائقہ سے شادی نہیں کرنی تو پھر کس سے کرو گے؟ ابھی تک انکار ماں بیٹے کے درمیان ہی تھا۔ ایک دن تنگ آ کر اماں بھی نے پوچھ لیا تھا، ماں آرا؟ دو ٹوک انداز تھا۔ کون ماں آرا؟ کافی ماہ پہلے ان کی حویلی میں رہنے والی فائقہ کی دوست۔ وہ لڑکی اماں بھی کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھی۔ فائقہ کی دوست؟ اماں بھی تو حیرت سے پتھر بن گئی تھی۔ ایک عام سی لڑکی کے لیے وہ ان کی عزیز از جان بھانجی کو چھوڑ رہا تھا۔ وہ عام سی لڑکی جس کی اضافی خوبی صرف اس کا بلا کا حسین ہونا۔ وہ حیران تھی کہ عام سی لڑکی بلا کب عثمان فاروق کی زندگی میں داخل ہوئی تھی اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میری شادی کا خواب دیکھنا بھول جائیں۔ اگر ماں آرا نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا، وہ منظر سے ہٹ گیا تھا۔ اماں بھی نے شوہر اور بیٹے کی بات سن لی تھی۔ دونوں نے عثمان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سب بےسود تھا۔ اماں بھی پریشان اور بیمار رہنے لگی۔ انہوں نے ہر کوشش کر کے دیکھی تھی، لیکن عثمان فائقہ سے شادی پر آمادہ نہیں تھا، نہ ہی ہو سکا۔ فائقہ شروع میں عثمان کے سخت رویے اور اس کا مزاج سمجھتی تھی، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس پر یہ عقد کھلنے لگا کہ عثمان فاروق اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لا تعلقی محض لاپرواہی کے سبب نہ تھی، بلکہ کسی اور وجہ سے تھی۔ جب اماں بھی اور عثمان فاروق کے درمیان کسی رساکشی بڑھنے لگی تو اس بات اس تک بھی پہنچی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ یہ جان کر اس کے دل کا بوجھ بڑھ چکا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی عزیزہ دوست معروف تھی، ماں آرا تھی، اور اس بات سے وہ ابھی بھی بے خبر تھی۔ ایک دن عثمان فاروق اس کے پاس آیا تھا، اپنی پسند کا بتا کر دل کی بات کرنے لگا تو اس نے ماں آرا کا نام لیا تو فائقہ کو لگا گویا زمین آسمان گھومنے لگے۔ وہ گمسم تھی۔ عثمان فاروق کسی اور کو نہیں، اس کی پیاری دوست ماں آرا کو پسند کرتا تھا۔ فائزہ باجی حویلی آئی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بات ان کو بتائی تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ تمہیں تو میں شروع سے ہی سمجھاتی آئی ہوں کہ اس کی دوست سے محتاط رہو۔ دیکھ لیا نا اپنا اعتماد؟ وہ آہر کر عثمان کو لے اڑی۔ ہو سکتا ہے یہ محض عثمان کی ہی خواہش ہو، ماں آرا بے خبر ہو۔ اشفاق بتا رہے تھے کہ لڑکی بھی آمادہ ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مارا کی رضامندی سے سب ہو رہا ہے۔ فائقہ بے یقین تھی۔ وہ بہت دن تک اسی بے یقینی میں رہی، اور پھر ایک دن عثمان فاروق سے سامنا ہوا تھا۔ اب اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی کبھی عثمان سے سامنا ہوتا تو رخ موڑ کر چلی جاتی۔ تب بھی وہ جانے لگی تھی، لیکن عثمان کی پکار پر رک گئی تھی۔ فائقہ رکو۔
مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے آپ سے کوئی ضروری بات نہیں کرنی۔ وہ پھر سے جانے لگی تھی، لیکن عثمان فاروق اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، لیکن فائقہ، کیا یہ بہتر نہیں کہ ساری عمر ایک انچاہی زندگی گزارنے کے بجائے ہم اپنی مرضی اور خواہش کی زندگی گزار لیں؟ میں آرا سے محبت کرتا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں کوئی تھرڈ کلاس لڑکا نہیں ہوں جو روز بروز لڑکیاں بدلتا پھروں۔ آرا تمہاری دوست ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ بھی عام لڑکی نہیں ہے، ہم دونوں بہت سنجیدہ ہیں۔ تم پلیز ابھی کو سمجھاؤ یہ ضد چھوڑ دیں، اگر میری بات نہیں مانی تو میں حویلی چھوڑ دوں گا۔ انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا۔ فائقہ نے خاموشی سے سب سنا تھا۔ آرا پر تو وہ بہت یقین کرتی تھی، لیکن اس نے تو پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اس رات ابھی کے پاس آئی تھی۔ آپ عثمان فاروق کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ میں بھلا کیسے مان لوں ایسی لڑکی کے لیے جس کے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں، اور جن کی کوئی مالی حیثیت نہیں، اور سب سے بڑی بات تمہاری جگہ میں کسی اور کو کیوں دے دوں؟ زبردستی کیسی؟ شروع میں تو عثمان آگاہ تھا، لیکن ہم اس کی شادی تم سے کریں گے، لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا ہمیشہ۔ ہمیں وہ لڑکی تمہارے دوست کی حیثیت سے تو پسند آئی تھی، لیکن ہم اسے بہو نہیں بنا سکتے۔ اماں بھی اپنی جگہ اٹل تھی۔ پلیز آپ مان جائیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں، اس لیے آپ پلیز مان جائیں اور میری وجہ سے کوئی اختلافات آئیں۔ اماں بھی رو رہی تھی، انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اگلے دن خود سے عثمان فاروق کے پاس گئی تھی۔ ہمیں تمہاری خواہش قبول ہے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہوگی۔ عثمان فاروق نے ماں کو دیکھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکے جوانی کے جوش میں اکثر ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن خاندان نہیں چھوڑتے۔ تمہارے دادا کی 2 بیویاں تھیں، تمہارے چچا کی بھی 2 بیویاں تھیں، لیکن دونوں نے خاندانی حفظ و مراتب کا خیال رکھا تھا، اور تم نے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ ہوگی؟ اماں بھی کے انداز میں ناگواری تھی۔ لیکن ہماری شرط تمہیں ماننا ہوگی، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ کیسی شرط؟ تمہیں آرا سے پہلے فائقہ سے شادی کرنا ہوگی۔ فائقہ ہی ہماری پہلی اور خاندانی بہو ہوگی۔ تم اپنے دل کی خواہش پر اس لڑکی سے شادی کر کے اسے کہیں بھی رکھ سکتے ہو۔ فی الحال تمہیں فائقہ سے شادی کرنا ہوگی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ مکمل طور پر انکاری تھی۔ میں بڑی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری زندگی میں صرف اور صرف آرا ہی ہوگی اور بس۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہارے بابا صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اس لڑکی کو اپنایا تو تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ عثمان نے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ وہ عجیب سی کشمکش میں تھا۔ وہ آرا سے ملنے آیا تو آرا نے ساری صورتحال سن کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ زمین جائیداد سے لا تعلق عثمان فاروق کے ساتھ زندگی گزار تو لیتی، لیکن یہ زندگی بہت ساری محرومیوں پر مشتمل۔ وہ ایک ایسی زندگی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سوچا اور پھر عثمان سے کہہ دیا، تم فائقہ سے پہلی شادی کر لو۔ عثمان، کیا کہہ رہی ہو؟ آرا، میں جانتی ہوں فائقہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، ویسے بھی تمہارا خاندان مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہاری محبت اور تمہارا نام چاہیے۔ تم شادی کر لو پلیز۔ عثمان حیران تھا۔ اس کی نظروں میں آرا کی عظمت اور بڑھ گئی تھی، اور وہ جو اپنی محبت فائقہ سے بانٹنے کو تیار تھی اسے سمجھا رہی تھی، اور پھر اس نے اسے قائل کر لیا تھا۔ عثمان نے اماں بھی کو مثبت جواب دے دیا تھا۔ اماں بھی مطمئن تھی، انہوں نے فائقہ سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ مجھے اب عثمان سے شادی نہیں کرنی، وہ آرا کو چھوڑ دے گا۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ خود راضی ہے۔ انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، ایسے کیسے چھوڑ دے گا آرا کو؟ بس میں نے بہت سمجھایا تھا، اس نے میری بات مان لی۔ وہ حیران تھی۔ اماں بھی نے اسے منا لیا۔ دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اماں بھی نے دل کے سارے ارمان پورے کیے تھے۔ شادی کی رات فائقہ عثمان فاروق کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عثمان آیا تو اس قدر حسین دلہن دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اماں بھی کو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی ضد تھی کہ تم سے شادی ہو۔ وہ خوش ہیں، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ تم سے شادی میری مجبوری تھی کہ وہ اسی صورت آرا کو میری شادی کروانے پر آمادہ ہوئیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ فائقہ تو کنگ سی بیٹھی رہ گئی تھی، نہ کوئی تعریف نہ کوئی توصیف، اور بس چند الفاظ۔ اس کے احساسات منجمد ہونے لگے تو وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ خوب روئی تھی اور اگلی صبح اماں بھی سے خوب لڑی تھی۔ یہ میری ذات کی توہین تھی، آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی، مجھے عثمان فاروق سے شادی نہیں کرنی تھی۔ بہت غلط کیا آپ نے میرے ساتھ ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھی۔ وہ روتی رہی۔ اماں بھی نے محبت سے اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ ابھی زخم خوردہ تھی، سو تکلیف دو چند تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، اسی صورت میں اسے اس لڑکی سے شادی کے لیے روک سکتی تھی۔ عثمان کی زندگی پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، اور یہ حق میں کسی اور کو بھلا کیسے دے دیتی؟ وہ روتی رہی۔ اس کا دھوکہ دہی کے حق میں نہ تھی، بلکہ وہ تو آرا کے لیے عثمان فاروق کے جذبات جاننے کے بعد اس کی زندگی میں بھی شامل ہونے کے حق میں نہ تھی، لیکن اماں بھی کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گئی تھی۔ عثمان کے ساتھ زندگی کی شروعات بہت تکلیف دہ تھی۔ عثمان فاروق کے دل و دماغ میں صرف اور صرف آرا تھی۔
فائقہ تو بس گھر والوں کی خواہش تھی اور فائقہ انچاہی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس میں عثمان فاروق سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ماں آرا سے جب چاہے شادی کر سکتے ہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اما بھی کو خواہش تھی کہ فائقہ کو لے کر کہیں بھی چلا جائے، اس طرح دونوں کے درمیان تعلقات بحال ہو جائیں گے، لیکن فائقہ کے دل سے ہر احساس مٹ گیا تھا۔ وہ عثمان فاروق کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن ہوٹل کے کمرے میں تنہا رہتی، عثمان فاروق چلا جاتا، پھر شام وہ واپس آتا، کافی تھکا ہوا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فائقہ نے پوچھا تو اسے دیکھا نہیں، وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ مارا کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آج۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا۔ وہ واقعی افسردہ ہوئی تھی۔ کہاں ہے ماہرہ؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ اپنی ماں کی وفات پر نہیں گئی کیا وہ؟ نہیں، مجھے اس کے پاس لے چلیں کیا؟ یہ کیا؟ کل تیار ہے نا؟ وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا اور فائقہ گمسم بیٹھی تھی۔ اگلی صبح وہ عثمان کے ساتھ اس وومین ہاسٹل میں آئی۔ مارا شدت سے رو رہی تھی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، وہ کہہ رہی تھی۔ فائقہ نے گہرا سانس لیا۔ امتحانات ہو گئے۔ فائقہ نے ہمیشہ اسے اپنی حقیقی اور مخلص دوست سمجھا تھا، لیکن یہ لڑکی… اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور کچھ وقت گزرا۔ وہ واپس ہوٹل میں آ گئی تھی۔ رات کو اس نے عثمان فاروق سے کہا تھا کہ ماں آرا اب بالکل تنہا ہے۔ مجھے کنفرم نہیں، لیکن اندازہ ضرور ہے کہ آپ اس کے ماضی سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ عثمان فاروق نے سوالیہ نظروں سے فائقہ کو دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے مارا کی خاندانی حیثیت وغیرہ سے، وہ کن لوگوں سے تعلق رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا جانتی ہو تم اس بارے میں؟ بہت کچھ، وہ سب کچھ جو اس کے بارے میں مشہور تھا۔ وہ ہنس دی۔ عثمان کو بہت برا لگا۔ لوگ تو کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن سیانے کہتے ہیں کہ زبان حلق کو نگارہ خدا سمجھو۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ ہنس دی۔ مارا سے شادی کر لیں۔ اما بھی اور باقی لوگوں کو منانا میرا کام ہے۔ فی الحال مارا کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اسے شادی کر کے کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ کچھ وقت گزرے گا تو سب کچھ نارمل ہونے پر واپس آ جائیے گا۔ تب تک اما بھی اور بابا صاحب بھی مان چکے ہوں گے۔ وہ مہلت دوست کی طرح مشورہ دے رہی تھی۔ عثمان فاروق نے اسے دیکھا۔ اور تم کیا کرو گی؟ فائقہ ہنس دی۔ بڑی خود اذیتی تھی اس ہنسی میں۔ میری چھوڑیں صاحب، اپنے دل کی مانیں، میں حویلی میں رہ لوں گی۔ عثمان نے اسے بغور دیکھا۔ کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی اس میں۔ مارا اس زندگی میں شامل نہ ہوتی تو اس کو اپنا کر بہت مطمئن ہوتا۔ وہ اس کی طرف آیا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما تھا تو فائقہ نے الجھ کر دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی ایسا کوئی لمحہ نہ آیا کہ عثمان نے غلطی سے بھی فائقہ کا ہاتھ پکڑا ہو۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فائقہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے، جائیے، مارا کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے راستے کی کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ وہ کہہ کر بالکونی کا دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ ساری رات فائقہ کی بالکونی میں گزری تھی۔ اگلے دن عثمان چلا گیا تھا۔ وہ سارا دن نہیں لوٹا تھا۔ رات آیا تو مارا ساتھ تھی۔ میں نے مارا کو کورٹ میرج کر لیا آج، اس نے کہا تو فائقہ کے چہرے کا رنگ زاد ہوا تھا۔ ہونٹ کپکپائے تھے اور پھر سنبھل گئی تھی۔ مارا کی گلے لگی تھی۔ عثمان فاروق کا ساتھ مبارک ہو تمہیں، اس نے کہا۔ مارا کی نگاہ فائقہ کے سامنے اٹھ نہ سکی تھی اور فائقہ جانتی تھی کہ مارا اب کبھی بھی اس کے سامنے نگاہ اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی۔ آپ میری سیٹ کنفرم کروا دیں، مجھے واپس جانا ہے، اس نے عثمان فاروق کو کہا تھا۔ عثمان نے سر ہلا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مارا کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ فائقہ کی ساری رات جاگتے گزری تھی۔ اگلے دن وہ واپس چلے گی۔ اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ نامل رہی تھی، ہر ایک سے نامل بات کی تھی۔ وہ ایک پہاڑ جیسا بوجھ سینے پر لادے ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ بہت سارے دن گزر گئے تھے تو عثمان فاروق حویلی آیا۔ میں امریکہ جا رہا ہوں، اس نے اما بھی اور بابا صاحب کو بتایا تھا۔ فائقہ نے بھی سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کچھ ماہ کے لیے جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا۔ فائقہ بھی ساتھ جا رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو عثمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اما بھی نے دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے درمیان حائل خلیج چوں کی توں تھی۔ تو اسے بھی ساتھ لے جاؤ، گھوم پھر لے گی۔ نہیں اما بھی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم عثمان کے ساتھ ہی جاؤ، اس کے ساتھ ہر جگہ رہا کرو۔ عثمان فائقہ کے ساتھ فائقہ کے بھی پیپرز تیار کرواؤ، یہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ اتنی جلدی پیپرز ریڈی نہیں ہوں گے تو نیکسٹ ویک جا رہا ہوں۔ اما بی نے سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھا۔ رات کو انہوں نے فائقہ سے بات کی تھی۔ عثمان امریکہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ بات آپ عثمان سے ہی پوچھ لیں، میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں کا رشتہ بس نام کا ہے۔ فائقہ خاموش رہی تھی، نہ تصدیق نہ تردید۔ میں عثمان سے بات کرتی ہوں، اس طرح زندگی نہیں گزرنے والی، شادی کی ہے تو اپنی بھائی بھی۔ وہ تب بھی خاموش رہی تھی۔ عثمان کچھ دن بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ ماں آرا بھی ساتھ جا رہی ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ ہاں، وہ مسکرا دی۔ گڈ لک، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور عثمان فاروق نے چند پل اسے جاتے ہوئے بغور دیکھا تھا، پھر وہ اگلے دن چلا گیا۔ اما بھی فائقہ کو دیکھتی تو دل دکھنے لگتا تھا۔ فائقہ نے کسی سے بھی عثمان کی ماں آرا سے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے عثمان کو بھی منع کر دیا تھا۔ انہوں نے اشفاق سے کہہ کر فائقہ کے کاغذات
تیار کروانے شروع کر دیا۔ فائقہ امریکہ جانے کو رضامند نہیں تھی، لیکن اماں بھی اور بابا صاحب فائزہ آپی سب راضی تھے۔ پھر 3 ماہ بعد وہ امریکہ آ گئی اور اماں بھی نے عثمان کو کال کر دی کہ ریسیو کرنے آیا تھا۔ دونوں نے محض رسمی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ گھر آئی تو ماں آرا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چند ماہ میں ہی وہ کیا سے کیا ہوگی۔ وہ پہلے ہی خوبصورت تھی، اب خوبصورتی کا شاہکار بن چکی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ماں آرا کو فائقہ کی آمد اچھی نہ لگی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی اور اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے پتہ چلا کہ ماں آرا ایکسیپٹڈ ہے اور اس نے ماں آرا کو مبارکباد دی تھی۔ ماں آرا جو پہلے ہی عثمان فاروق کی آنکھوں کا تارا تھی، اب ہاتھ کا چھالا بن گئی تھی۔ فائقہ نے فارغ رہنے کے بجائے وہاں کی انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کے کچھ کورسز کرنے لگی تھی اور اس وقت بہت مصروف گزرنے لگے تھے۔ اسے ماں آرا یا عثمان فاروق کے ہونے یا نہ ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اب مگن رہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی سے وقت گزرا تھا۔ ماں آرا کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ عثمان فاروق نے فائقہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ماں آرا کا اس کی غیر موجودگی میں خیال رکھ لیا کرے۔ ماں آرا بھی مجبور تھی، ایسے میں فائقہ گھر کے اکثر معاملات دیکھ لیا کرتی تھی۔ پھر ایک رات ماں آرا نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا۔ بچی اتنی کیوٹ اور پیاری تھی کہ فائقہ اسے دیکھ کر بے اختیار پیار آیا تھا۔ ماں آرا نے بیٹی کا نام معروف رکھا تھا۔ بچی کی ذمہ داری کافی حد تک فائقہ نے اٹھا لی تھی۔ بچی اسے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ ماں آرا کو بھی وقت کے ساتھ اندازہ ہو چکا تھا کہ فائقہ ایک بضرر سی لڑکی ہے، اس کے اور عثمان کے درمیان کچھ بھی آنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بس یہی